सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर दरमन। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। हमेशा दो नज़रिए रहे हैं। एक नज़रिया जो कहता है कि दीन आया है, दीन का क़याम मुमकिन होना चाहिए, दीनदार लोग होने चाहिए, तक़वा की तरफ राग़िब होना चाहिए। मगर ये कि जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो 100% इम्प्लीमेंटेशन होती नज़र नहीं आती। शायद वो कुछ दौर होंगे जिसमें इम्प्लीमेंटेशन हुई हो। एक तबका वो है जो कहता है नहीं, ये सारी चीज़ें दरअसल इंसानी निज़ाम है और वो हम खुद से बनाते हैं और जितना हम उसमें ढल जाते हैं उतना वो हमारे अंदर उतर जाता है। दरअसल इंसान ही जिम्मेदार है, वो खुद से कवानीन बनाए और नए दौर के नए कवानीन बनाए, जिद्दत पसंदी से काम ले। हम अगर मुख्तसरन करें तो मैं जिस तरफ आपको लाना चाहता हूँ वो हर माशरे में कायम दो तबकात हैं। एक वो जो आगे की सोचता है, जो लिबरल होता है, जो कहता है ऐसे नहीं, ये पुरानी चीज़ें हैं, ये दकियानूसी ख्यालात के लोग हैं, ये इनके पास जो काम है अब नहीं होता ऐसा। और दूसरा तबका वो है जो कहता है नहीं जनाब, पुराने लोग, अजीम लोग, किरदार वाले लोग ऐसे बन के दिखाएं, सुपर ह्यूमंस हैं वो, और आज भी ऐसे लोग बन सकते हैं। हम इन दो नज़रियात के दरमियान एतदाल देखना चाहते हैं और आज इस प्रोग्राम का मकसद भी है। मैं बगैर किसी तारुफ के और बगैर किसी इब्तदाइये के आज तारुफ ही करा देता हूँ उन दो मेहमानों का जो आज प्रोग्राम में शरीक रहेंगे और इस मौजू पे लबकुशाई करेंगे। मैं तैयार हूँ, आमादा हूँ और मेरी समातें मुंतज़िर हैं। गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही गहरा तज्ज़िया रखते हैं और मुझे लगता है कि तल्ख़ ही सही मगर अपने तौर से हक़ाइक़ बयान फरमाते हैं। आपका बैकग्राउंड भी मजहबी है। मौलाना इसहाक़ आलम साहब आपके भाई हैं, आपने भी मदारिस से तालीम हासिल की है मगर इस वक्त आपका नज़रिया जुदागाना है। मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ फन्नूद आलम साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम हाफिज भाई। मैं खुशामदीद कहता हूँ साथ ही हमारे दूसरे मेहमान को। इनके वालिद साहब एक बड़े आदमी हैं, बल्कि मैं क्या तारुफ करवाऊँ। मुफ़ाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। ये एक बड़े शायर का शेर है और यकीनन दिल हाशमी साहब से कौन नहीं वाकिफ होगा, ये उनके फर्जंद हैं। ये बाहर को छोड़ के अंदर आए, यानी इस मुल्क में आए और यहाँ पे बाहर वाली बातें नहीं कर रहे हैं बल्कि वो वाली बातें कर रहे हैं जो इसी सरजमीन या इसी खत्ते या इसी लोगों की तर्जुमानी करती है मगर एक मुख्तलिफ अंदाज से। दिल हाशमी साहब, आपको मैं साहिल साहब खुशामदीद करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस गुफ्तगू का आगाज फन्नूद साहब आपसे करना चाहता हूँ। ये लिबरलिज्म है क्या? क्या पाकिस्तानी माशरे में इस सादात के लोग ज्यादा हैं या ये चंद एक लोग हैं जो हमेशा नाकिद ही रहते हैं, उंगली उठाते हैं? क्या मजहबी तबके से, दीनदार तबके से बेजारी हो गई है, इस वजह से ये तबका पैदा हुआ है, या फिर इसके कुछ उसूल हैं, कुछ जवाबित हैं और ये आगे की बात कर रहा है? बहुत शुक्रिया साहिल भाई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे लिबरलिज्म तो बाकायदा एक फ़लसफ़ा ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है जो कि ज़ाहिर सी बात है कि फ़र्द की आज़ादी के ऊपर यकीन रखता है और और इसके पीछे एक माशी फ़लसफ़ा भी ज़ाहिर सी बात है कि खड़ा हुआ है जिसके ऊपर वो ठीक है बुरा है, वो उसकी क्या तज्ज़िया है उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब भी ये कहा जाता है कि लिबरल तबका है तो ये दरअसल उन लोगों को कहा जाता है जो कि रिवायात के ऊपर तनकीद करते हैं, चाहे फिर उसके अंदर नेशनलिस्ट आते हों, चाहे सेकुलर आते हों, चाहे सोशलिस्ट आते हों, चाहे कैपिटलिस्ट आते हों, चाहे किसी भी किस्म के इस्ट आते हों, सारे के सारे लोगों को लिबरल तबके के अंदर गिन लिया जाता है। बल्कि मजहबी तबके के अंदर भी वो लोग जो कि अपने ज़माने के हिसाब से नई ताबीर पेश करते हैं दीन की, और वो जो रिवायती लोग उस ज़माने में मौजूद हों जिनको वो ताबीर पसंद ना हो, जिससे इख्तिलाफ करते हों, वो उन मजहबी अफराद को भी लिबरल तबके के अंदर ही गिन लेते हैं। और यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान में तो तुरफा तमाशा ये भी है कि यहाँ पे जब अहमदियों की बात की जाती है तो उनको भी लिबरल तबके के अंदर गिन लिया जाता है। और कभी कभी और कभी कभी जो है, जो हमारे शिया मकतब फ़िक्र के जो हमारे हम वतन है, पाकिस्तानी है, बावजूद इसके कि उनके मजहबी रुझानात होते हैं, लेकिन चूंकि वो थोड़ा सा किसी मामले में किसी से मुख्तलिफ सोचते हैं तो उनको भी लिबरल तबके के अंदर गिन लिया जाता है। बुनियादी तौर पे फ़लसफ़ा ये है कि मैं कोई लिबरलिज्म का नुमाइंदा बन के यहाँ पे बैठ के बात नहीं करूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स आपने लिबरलिज्म के हवाले से पूछा है तो उसमें एक फ़र्द के आज़ादी के हवाले से एक तसव्वुर मौजूद है जो कि ज़ाहिर सी बात है कि हमारी रिवायत के अंदर और हमारा जो मजहबी सियासत है बुनियादी तौर पर जिसके अंदर मौजूद नहीं है। उसमें बुनियादी एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि हमारी जो मजहबी सियासत है जिसको हम पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं, जो इसके इस वक्त मिस्र में, तुर्की में, पाकिस्तान में जगह जगह मुख्तलिफ रुझानात के साथ, मुख्तलिफ रिवायात के साथ और मुख्तलिफ मिजाज के साथ राइज है, उसमें बुनियादी प्रॉब्लम जो एक आज़ाद
سوسائٹی کے بیچ اور ایک مذہبی سیاست کے بیچ جو آتی ہے. جب میں مذہبی سیاست کی بات کروں تو اس کا تعلق جو ہے وہ براہ راست صرف اور صرف اسلام کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، وہاں پہ ہندوتوا موجود ہے، وہ بھی بیسیکلی مذہب کی ایک سیاسی شکل وہاں پہ موجود ہے، جس سے بنیادی طور پہ مجھے یا ہمیں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے کہ مذہبی سیاست اس بات کے اوپر جی یقین رکھتی ہے کہ انسان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے، اور اس کو پابند کرنا چاہیے کچھ ایسے احکامات کا کہ جس کے بارے میں، کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جن چیزوں پر یقین رکھتا ہے مذہبی طبقہ. ہوں جبکہ لبرل طبقے کا یا سیکولر طبقے کا ماننا یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی زندگی کے اندر آزاد ہے. اس کے بود و باش کے اوپر وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ پردہ کرتا ہے یا نہیں، وہ پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور اس کے ذاتی زندگی کے اندر اس کا اپنے خدا کے ساتھ یا اپنے مذہب کے ساتھ جو کیا لگاؤ تعلق ہے، ہے؟ اس کے لیے اس کی تعبیر کیا ہے، وہ کس طرح سے خدا کو دیکھتا ہے یا کس طرح سے اپنے مذہب کو دیکھتا ہے، یہ فیصلہ وہ انسان ذاتی طور پہ خود کرے گا. یہ فیصلہ اس کے اوپر نہ کوئی دوسرا انسان تو بالکل بھی لاگو نہیں کر سکتا، لیکن اس کو لاگو کرنے کے لیے کوئی قانون سازی بھی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، قانون سازی نہیں کی جا سکتی اور یہ ذاتی فیصلہ ہے، ذاتیات اس سے جڑی ہوئی ہے اور یہ ہر ایک شخص کا اپنا اپنا عقیدہ اور اپنا اپنا رویہ ہونا چاہیے. ساحل الدین صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے، آپ پھر یہ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں پرانے زمانے کے لوگوں کی اور بچوں کو، نوجوانوں کو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے واقعات کس سے سنا رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اگر ایسے ہوتے تو ایسا ہوتا. اگر یہ ذاتی معاملہ ہے تو پھر اس کو اجتماعی طور سے اور قانونی طور سے اور نصابی طور سے کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی ہے اس بات سے، کیونکہ دس از دا اینگل آئی ہرڈ فار دا فرسٹ ٹائم، اینڈ دس از میرے تو وہم گمان میں نہیں تھا کہ ہم یہ بحث کریں گے. کہ یہ بحث تو آئی تھنک 283 عیسوی میں 283 عیسوی میں کی گئی تھی، اور پھر 286 عیسوی میں بھی کی گئی تھی کاؤنسل آف نائسیہ کے اندر. اسلام میں تو یہ بحث ہے ہی نہیں. ہم تو اس بیسکس کو مانتے ہیں کہ اگر حج کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، نماز میں پڑھوں نہ پڑھوں یہ حکومت اور قانون کی ذمہ داری نہیں ہے، تو میں سچ بولوں یا نہ بولوں یہ کیوں پھر قانون کی دفعہ کے اندر آتا ہے؟ دھوکے کے خلاف پھر پولیس ایکشن کیوں لیتی؟ آپ کہاں پہ لائن ڈرا کریں گے کہ جہاں پہ آپ یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ انفرادی عمل اور اس کی امپلیکیشن عوام کے اوپر ہیں کہ نہیں؟ حج کرنے سے جتنی پراسپیرٹی سعودی عرب کو پوری دنیا دے رہی ہے، یہ بھی حقوق العباد میں آنا چاہیے. میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو میری اس جو پاکیزگی کی وجہ سے، میری اس ڈسپلن کی وجہ سے جو امپلیکیشن میرے گھر والوں پہ اور میرے ایون پروفیشن پہ آتے ہیں، وہ بھی پھر حقوق العباد کی امپلیکیشن میں ڈال دیں. ویئر آر یو ڈرائنگ دا لائنس کہ کہاں پہ انفرادی عمل ہے اور کہاں پہ اجتماعی عمل ہے؟ اور اگر لیٹس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی عمل پہ قانون چلے، تو یہاں تک میں اور آپ تو متفق ہو جاتے ہیں، تو وہ قانون کی بنا کیا ہے؟ یہ قانون کی امپلیکیشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اب فنڈامنٹلز کی بات بنا کریں. پھر آخرت کے کانسیپٹ کے اوپر بٹھانی پڑے گی ہمیں. جی آخرت پہ، آخرت اور کچھ بھی نہیں، آخرت کے کانسیپٹ پہ، تاکہ یہ جڑ جو ہے نا وہ جتنی مضبوط پکڑ سکیں پکڑیں. کیونکہ جتنے بھی کریشنسٹ ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہیں یا مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، جوز ہیں، کرسچن کے سارے سیکٹس، جوز کے سارے سیکٹس، مسلمانوں کے سارے فرقے، آخرت کے اوپر تو متفق ہے نا. تو آخرت سے ریورس انجینئر کر کے اس کو پھر قانون کی حیثیت دیں. ٹھیک ہے، یہ کیا یہ کنفیوژن کیوں ڈالنی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بھی کاؤنسل آف نائسیہ میں اس کنفیوژن کا آنسر بڑا زبردست دیا تھا کانسٹنٹین نے. اچھا، مگر یہ تو یہ کیس تو ختم ہو چکا ہے. کاؤنسل آف نائسیہ کے بعد یہ کیس کبھی بھی بلیورز آف گاڈ نے کبھی بھی ری اوپن نہیں کیا کہ کہاں پہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کہاں پہ میں بندوں کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، میں تو ہر جگہ اللہ کا بندہ ہوں. میں تو اپنے ماں باپ کی بھی خدمت صرف اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے اللہ نے دیا ہے، ورنہ ایسے ایسے ناہنجار قسم کے ماں باپ بھی دنیا میں ہیں جن کو بڑی بڑی سخت سزائیں ہونی چاہیے، مگر بچے کو حکم ہوا ہے کہ وہ ان کا اللہ کا معاملہ، تم نے اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ حقوق پورے کرنے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے. تو فیئرنیس کے اوپر بات آئے گی پھر تو حقوق العباد کی دھجیاں اڑ جائیں گی اگر فیئرنیس کے اوپر بات آئے گی تو. اگر ڈیوینٹی پہ بات آئے گی کہ یار ہم نے سبمٹ ٹو اللہ کرنا ہے، تو پھر کہیں جا کے 7 بلین کی ایکویشن بیلنس ہوگی. ورنہ سینس آف ایمپتھی سے بڑا ٹیررزم کیا ہے؟ آپ ذرا غور سے سمجھیں میرے جملے کی نوعیت کو اور حیت کو اور اس کی گہرائی کو سمجھیں کہ ایمپتھی کی سینس تو ٹیررزم ہے. پھر تو میں تو کسی پہ اس لیے برا نہیں کرتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ برا میرے ساتھ بھی ہو نا. یہ تو سینس آف ایمپتھی تو خدا داد ہے، یہ تو ڈیوائن ہے. سو میں کہاں پہ جا کے اللہ کو اور اس کے قانون کو ڈیورس دے رہا ہوں اور کہاں پہ جا کے اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں؟ یہ والی لائنز ڈرا کرنے کی بحث از گوئنگ ٹو ویسٹ ہیز بین سیٹلڈ کہ اور ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قانون اگر آخرت کو مانتے ہیں، اگر واقعی کائنات کسی نے بنائی ہے
تو اس نے اگر یہ والی باتیں جتنی implications آف معاملات ہیں وہ اگر اپنے اور اپنے نبی کے تھرو، اپنی کتاب اور نبی کے تھرو بتا دیے ہمیں، تو ڈھونڈے کہ کیا کیا معاملات کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھائیں اور اس کو ایز از امپلیمنٹ کریں. تو ٹھیک ہے فرنود، اس پہ آپ کیا کہنا ہے؟ یعنی جو بلیورز آف گاڈ ہیں ان کے سامنے تو چیزیں کلیئر ہیں، امپلیمنٹیشن کا حق ان کو انفرادی طور سے حاصل ہے یا لا میکنگ کی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے اگر سوسائٹی اس پہ اتفاق کرتی ہے. ایک اختصار چاہوں گا اس پہ کیونکہ مجھے ایک وقفے کی طرف بھی جانا ہے. فلامی میں خوش آمدید خواتین و حضرات. واقعاً ایک دور تو تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ریسرچ ہوتی تھی، کتابوں کے ساتھ دوستی تھی اور وہ کتابیں لکھتے تھے اور پھر مغرب ہماری لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا اور پھر اس کے بعد تجربات ہوتے تھے. پھر ایک دور آیا کہ ہم رہے ہی نہیں، ہماری وہ اسلامی اقدار اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ مورل ویلیوز نہ جانے کہاں چلی گئیں. اب یہ کہنا مناسب ہے کہ یہ غلامی اور غلامی ابن غلامی کا دور چل رہا ہے. اگر یہ کہ اس میں کوئی ایک ایسا نقطہ نظر ہو جس کے ذریعے سے راہیں ہموار کی جائیں، راستے روشن کیے جائیں، مستقبل کی طرف دیکھا جائے اور کم سے کم گمان میں خیر تو اتاری جائے. میں یہاں پر اپنے ساتھ دو مہمان لیے بیٹھا ہوں جو مختلف نظریے سے دیکھ رہے ہیں حالات کو. ساحل ادیم صاحب، سوال یہ بنتا ہے کہ جہاں ہم پڑھتے ہیں کہ مذہب میں اس حد تک حقائق ہیں، مذہب میں جان ہے، اٹریکشن ہے، کشش ہے، یہ سب سے سچی بات کرتا ہے اور اچھی بات کرتا ہے، تو پھر لوگ دور کیوں جاتے ہیں، برے کیوں ہو جاتے ہیں؟ مذہبی لوگ برے کیوں ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ مذہبی لوگوں سے یا مذہبی باتوں سے دور اور بیزار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اصل میں صرف مذہبی باتوں سے یا مذہبی مولویوں سے بیزاری نہیں ہے، کسی بھی اس چیز سے بیزاری جو کہ آپ کی ہائرارکی آف کمپیٹنس میں آپ کی کیمسٹری جو ہے نا اس کو سمجھیں ذرا. آپ کے جو پرائم کیمسٹری ہے نا، 3-4 میجر ہارمونز جو ہیں آپ کے انفرادی طور پر وہ ایک خاص ہارمنی میں ایکٹ کرتے ہیں. اب ہمیں پوری طریقے سے پتہ ہے اس سائنس کا، ایٹ لیسٹ اتنا پتہ ہے کہ سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں کہ ایک فرد کا بیہیویئر ایک گروپ کے بیہیویئر کے اندر ایڈجسٹ کیسے ہوتا ہے. تو لبرل بننے کے لیے جو جدت چاہیے نا وہ ایک ہماری سیروٹونرجک ریئیکشن ہوتے ہیں. آپ کی اگر بچپن میں پیرنٹنگ کے اندر وہ پیڈسٹلز، وہ فیسینیشنز لاک ہو گئی ہوئی ہوں یا وہ فیئر لاک ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا نا بشیرا و نذیرا، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو ہر انسان فطرتاً استعمال کرتے ہوئے یا تو بشیرا یا نذیرا کر کے اپنے بچوں کو ایک ہائرارکی آف کمپیٹنس میں گیم آف لائف میں پلیس کرتا ہے. اور وہ جو کمپیٹنس ہے نا جس کے لیے میں اور آپ سارا دن محنت کرتے ہیں، ہر انسان صبح اٹھ کے صرف ایک چیز میں محنت کرتا ہے کہ میں کمپیٹنٹ ہو جاؤں، میرا جو ریکگنیشن آن دس پلانٹ ہے، میرا جو مقصد اس میپ کے اندر ہے وہ کہیں شیک نہ ہو جائے. میں کہیں میری جو ریپوٹیشن ہے، جو جس کو ریکگنیشن کہتے ہیں، وہ ٹاپ 5%، ٹاپ 1% کی طرف ہی جسٹ لگاتی رہے، میں اوپر کی طرف ہی رہوں. یہ ہماری سیلف اسٹیم کہتے ہیں، نفسیات اس کو. اب ہمیں سیلف اسٹیم کی سائنس پتہ چل گئی. تو اگر ماں باپ وہ والی گول سیٹنگ کرتے رہیں کہ جس سے اسلام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اف اینی تھنگ اسلام کے کور فلاسفی کے اگینسٹ جاتا ہے، جیسے کہ پیسے اکٹھے کرو گے تو بڑی گاڑی ملے گی، تو شادی ہوگی تو بڑے گھر ہوں گے، تو لوگوں میں آپ کی اسٹیٹس کو مینٹین ہوگا، تو آپ اسلام نہیں، آپ اللہ سے ہی بیزار ہو جائیں گے. بیکاز آپ کا جو رب ہے وہ آخرت کی عمارت کو عمارت کہتا ہے، دنیا میں عمارت کو تو امتحان کہتا ہو، اور وہ مانگنے سے ملتی بھی نہیں ہے. یہ بھی تو سوچیں، آج تک کوئی بندہ گارنٹی دے سکے میں دعا کروں گا پوری ہو جائے گی، کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا. نہیں تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام صاحب ثروت نہیں ہوتے تھے؟ کیا انبیاء کرام بادشاہ یا شہنشاہ نہیں رہے؟ کیا ان کے پاس اختیار نہیں رہا؟ کیا دنیا اور آخرت دونوں کو اعتدال کے ساتھ نہیں لے کے چلنا ہے، صرف آخرت ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا پیکر تو میرا نبی خود ہے نا. کتنے پیسے لے کے میرے نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے. علی بن ابی طالب کے پاس کتنے پیسے تھے؟ عمر بن خطاب 8 درہم، ابو بکر صدیق 3 درہم. یہ لاسٹ نون ایسٹس ہیں ان کے. تو ان سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا کہ سورہ بقرہ کی آیت کا مطلب کیا ہے. بہرحال میں آتا ہوں اس کو، میں ابھی I'm not demeaning competence based on میں ساحل صاحب صرف چند جو آپ نے ایگزامپلز رکھی ہیں میں بھی وہی ایگزامپلس رکھ دیتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیارات میں ظاہر کثرت رہی ہے، ثروت رہی ہے، اور جناب حضرت عثمان غنی رہے ہیں. اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صاحب کثرت، صاحب ثروت رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس ساری ایگزامپلس ہیں نا، ہم بچے کو کنفیوز کیوں کریں؟ میں فرنود عالم صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. کیا زیادہ دولت، کثرت، اختیارات یہ لبرل بنا دیتے ہیں؟ آپ کے پاس 2 ہیں سر، ساری نہیں ہیں. وہ 2 بھی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ایگزامپلس ہو سکتے ہیں. ویسے 2 نہیں ہیں، 2 میں نے صرف آپ کے سامنے ایسے ہی عرض کر دیے ہماری باتوں کی طرف. فرنود صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ چیزیں انسان کو ڈائیورٹ کرتی ہیں، خدا سے دور کرتی ہیں. لے کے جا رہا ہوں نا، میں چاہ رہا ہوں کہ
मैं बोलूँ? जी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि शायद मजहब बेजारी की वजह यह है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंस हो जाना, माल की हसरत करना, अच्छी गाड़ी की हसरत करना, दुनिया बनाने में लग जाना, इस वजह से आप दूर हो जाते हैं दीन से। आप अपना भी नहीं केस सर, ये बताएं। नहीं मैं कह रहा हूँ। अच्छा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर। चलें। मैं फन्नूद आलम साहब, चलें आपका केस रख लेता हूं। मैं मिसाल दे रहा हूं ना, अगर आप मदरसे के पढ़े हुए हैं और आज आप इसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं तो उसकी वजह क्या है? मैं बुनियादी तौर से उन 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 चीजों को, उन फैक्टर्स देखिए, को हाईलाइट करना चाह रहा हूं। मैं फिर से ये आपसे अर्ज करूंगा कि जैसे आप हजरात ने ये बात कही कि मजहब की इतनी इंपॉर्टेंस है तो लोग उससे बेजार क्यों हो जाते हैं, लोग मजहब की तरफ भी हैं, लोग मजहब से बेजार भी हो रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान की अपनी एक एहसास की दुनिया है और उसमें भी एक प्यास होती है और उसको इंसान बुझाना चाहता है, और उसके लिए इंसान मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस करता है, और उस प्रैक्टिसेस के लिए उसके पास वो आर्ट का भी सहारा लेता है, वो फन का भी सहारा लेता है, वो तसव्वुफ का भी सहारा लेता है। और ये जो हमारी प्रैक्टिसेस इतने ज़माने से, वर्धमान महावीर के ज़माने से जैन मत की चली आ रही है, जिसको बाद में बुद्ध मत ने लिया और उसके बाद बाकी मज़ाहिब ने उसको इख्तियार किया। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त दुनिया में, ये तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस्लाम के फॉलोअर्स दुनिया में बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन हिसाब किताब ये है कि दुनिया में बुद्ध मत के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अच्छा। इसलिए कि वो जिसको आपकी ज़बान में या अहले शरीयत और अहले इस्लाम की ज़बान में जो कहा जाता है कि तज़किया नफ्स और तज़किया अखलाक, लोगों को ये लगता है कि उसका सामान वहां पे ज्यादा मौजूद है। अब मसला ये है कि इसको कहते हैं कि मजहब को अपने और खुदा के बीच रखना। जब आप मजहब को और खुदा को अपने बीच रखते हैं और तज़किया नफ्स वाले माहौल में चलते हैं, तो बेसिकली आप ये कह रहे होते हैं कि दुश्मन मेरी जात के अंदर है और मैंने उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी हम्म। है। लेकिन जैसे ही आप उसको ले जाते हैं शरिया की तरफ, शरिया से मेरी मुराद ये कि कानून की तरफ और पॉलिटिकल इस्लाम की तरफ या पॉलिटिकल मजहबियत की तरफ, तो उसमें तसव्वुर ये पैदा हो जाता है कि दुश्मन आपके अंदर नहीं है, दुश्मन तो आपसे बाहर है जिसका आपने मुकाबला करना है। उस मुकाबले के लिए जब आप मैदान में उतरते हैं तो फिर आप मॉरल पुलिसिंग करते हैं, आप लोगों के गिरेबानों में झांकते हैं, आप उनको जज करते हैं, आप उनकी जाती जिंदगी में मुदाखलत करते हैं, आप उनकी दीवारें फलांगते हैं, आप उनके पीछे पुलिस लगाते हैं और कानून साजी करते हैं। बेजारी की बात यह है कि भाई, बात यह है कि मैं एक शहरी हूँ। जी मैं मैं इस दुनिया में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और अपने नफे नुकसान के साथ गुजारना चाहता हूँ। जी मसलन खिलाफत उस्मानिया के अंदर प्रेस लगता है तो उलमा इकराम खड़े होकर कह देते हैं कि प्रेस के ऊपर अगर किसी ने जी खुदा और उसके रसूल और सहाबा इकराम का नाम शाये किया तो गुस्ताखी जी गुस्ताखी जी होगी। जी उसके बाद उलमा इकराम ने उसको खुद इख्तियार कर लिया, लाउड जी स्पीकर का मामला आया, पब्लिक ने इख्तियार किया, उलमा इकराम ने उसको मना कर दिया और अहले मजहब उसके जी मुखालिफ हो गए। जी हमारे अहद हाजिर में, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, जी पाकिस्तान में आपकी पार्लियामेंट के अंदर जी एक बिल आता है और उसमें यह कहा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो अपनी बीवी पे और बेटी पे किया जाता है जी उसके खिलाफ हम बिल मंजूर कर रहे हैं। और आपकी पार्लियामेंट की अक्सरियत ने खड़े होकर यह कहा कि यह हमारी रिवायत, हमारे कल्चर के खिलाफ है। जी मुझे एक बात बताएं, मुझे आप एक औरत तस्वुर करें, अगर मैं एक औरत हूं और पूरी पार्लियामेंट मजहब की बुनियाद के ऊपर यह कहे कि यह हमारी रिवायत है और यह हमारा मजहब है और हम आपको डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कानून साजी नहीं करने देंगे, हम्म, तो क्या वजह है कि मैं मजहब से वाबस्ता रहूं? वाह। अच्छा, तो मेरे ही हक में ये कानून साजी। बनूर साहब, एक हाँ, इंतहाई मेरे हसीन तस्वुर आपने मेरे तखय्युल में डाल दिया है। मैंने आपको औरत तस्वुर किया है और अब मैं इस तस्वुर से बाहर जी ही नहीं आ रहा। जरूरी है कि मैं एक वक्फा ले लूं। जी जी, आप तस्वुरात में बिल्कुल एक तसव्वुर पल के करें। लिए मैं आता हूं हकायक की तरफ, मगर एक खूबसूरत तस्वुर है कि फन्नूद आलम एक खूबसूरत दोशीज़ा है। लौट कर आऊंगा ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत दिलचस्प चल रही है, संजीदा चल रही है। सिर्फ लताइफ इसलिए डाल रहा हूं कि आपकी तवज्जो बरकरार रहे। अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार देख रहे हैं और GTV पे इस तरह के प्रोग्राम एक तसलसल से आपके सामने पेश किए जाते हैं। सिर्फ एक ही गुजारिश है, तहम्मुल से सुनिएगा और तवज्जो बरकरार रखिएगा, और साथ साथ ये कि जो हमारे मेहमान हैं वो अपनी ज़ाती राय का इजहार करें। हो सकता है आप उससे इतफाक करें, हो सकता है कि आप उससे इख्तलाफ करें। मैं यहाँ पे गुफ्तगू में फन्नूद आलम साहब को लिए बैठा हूँ और साहिल अदीम साहब से बात हो रही है। साहिल साहब, आप अपनी गुफ्तगू फरमा रहे थे और उसमें एक रब्त में चाहता हूँ, तसलसल चाहता हूँ, यानी कि दौलत, इशरत और ये सब चीज़ें बिल्कुल एक अलग सेंटिमेंट देती हैं और फिर उसके बाद इंसान दीन बेजार हो जाता है क्योंकि दीन आपको ये सब चीजें नहीं डेवलप करके दे रहा है। सही है? नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो केमिस्ट्री है ना, उसका एक प्राइम केमिकल है, उसको सेरोटोनिन बोलते हैं। सेरोटोनिन हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस को सेट करता है। आप फिर उस गेम को लाइफ स्टाइल बनाते हैं, जिस गेम को माँ बाप ने प्राइम डिक्लेयर कर दिया, प्राइमरी, कि भाई ये है दुनिया में आने का मकसद और मसरफ। अगर माँ बाप पहले 15 साल के अंदर अंदर ये एस्टेब्लिशमेंट कर दें कि ओवरऑल तेरा एंड इन माइंड क्या है, आखिरी मंजिल और मकाम क्या है, तो रास्ते में जितने मर्जी मसाइल अप्स एंड डाउन्स के आएंगे, जितने मर्जी तेरे पास शयातीन और इंसान आएंगे तेरे बहकाने, बहलाने, फुसलाने, उसको उसमें गिर जाना, उनके गढ़ों में गिर जाना एक फितरी अमर है। मगर तेरा आखिरी जो हदफ है ना, वो हम तुझे बता रहे हैं, उसके बाद इंसान दुरुस्त रहेगा। अभी जो फनूद साहब की बात से मैं टोटली ब्लेटरली डिसएग्री करता हूँ, ये कि जैसे ही आप इस बेसिस को
ڈسمینٹل کریں گے. جب تک لوگوں کے دو فریقوں کی بات نہیں آئے گی تو اجتماعی قوانین نہیں سیٹل ہوں گے. تو پھر تو آپ نے ایمپتھی کی بیسس اڑا کے رکھتی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے دین قوانین کیسے سیٹ کرتا ہے. جو آپ نے ایک جو کیس بتایا کہ جس میں عورت کو مارنے کی بات ہو رہی ہے یا بچی کو مارنے کی بات ہو رہی ہے, تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ قرآن پاک کی کچھ ایسی آیات ہیں قرآن پاک کی, اوکے, جس کے اوپر آپ کرنٹ مولوی کے اوپر انٹرپریٹیشن پہ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ تردد ہوگا اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کا کیا مطلب ہے, اور اس لیے ریاکشن آئے گا اس کا. میں اس لیے اس انٹرپریٹیشن کے خلاف ہوں. مگر اس آیت کو بلیٹنٹلی ریفیوز کر دینا کہ جس میں سورۃ طلاق کی آیتیں اور جو آپ نے ابھی آیت بتائی سورۃ نساء کی, ان آیتوں کو نہیں ہم ریفیوٹ کر سکتے. اب تیسری بات جو میں جلدی سے بتا دوں کیونکہ پچھلی دفعہ میری بات نہیں پوری ہو سکی تھی. آپ کی چھوٹی بیٹی اگر میرے سامنے کوئی بندہ اغوا کر رہا ہو تو میرے پہ یہ فرض کیوں ہے کہ میں اس کو بچاؤں؟ یہ دنیا کا کون سا قانون ہے جو میرے فرض کر دیتا ہے؟ آپ موجود نہیں, آپ دفتر میں ہیں. یہ میرے اندر میرے اللہ تعالیٰ نے خدا داد انیٹزم کے اندر ایمپتھی کی سینس ڈالی ہوئی ہے, اور وہ آپ نے جب دو فریقوں کو ٹھہرایا ہے نا اجتماعیت کے اندر, تو یہ والا کیس کور نہیں ہوتا دو فریقوں میں, بیکاز یو کی ناٹ فورس اے مین ٹو بی گڈ بٹ اسلام فورسز اے مین ٹو بی گڈ. اور قرآن پاک اور سنت اور سیرہ اور صحابہ والنٹیئر کر کے جو نیکی کی تعلیم اور تقریب کر رہے تھے, کوئی احسان نہیں کر رہے تھے. نعوذ باللہ, صحابہ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کا فرض تھا. وہ اللہ تعالیٰ نے اس بیسس کے اوپر دنیا کو اسٹیبلش کر دیا. نبی علیہ السلام نے یہ بات احسان کے اندر بتا دی ہمیں کہ اگر تم اس کو قانون کے اندر ڈال دو گے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے اوپر نہیں کوئی احسان کر سکتا, اگر تم اس کو قانون میں ڈال دو گے تو یہ بیسس آف اسٹیبلشمنٹ آف عرفان اللہ ٹو دا لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر ہوگی. ہائیسٹ کامن ڈینومینیٹر تو خود ہی پہنچ جاتا ہے اللہ تک, سوچ کے کتابیں پڑھ کے. وہ جو عام سا بندہ ہے جو لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر ہے, اس کے تزکیہ نفس کا کیا ہوگا, اس کا وہ جو ہے نا تزکیہ, اس کی کلینزنگ کیسے کون کر رہا ہے, اس کے لیے پولیٹیکل امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اب رہی بات آخری نقطہ جس کے اوپر میں ساری کی ساری جو پریمس ہے نا اس کی وجہ سے میری ڈسوننس کریٹ ہو گئی ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف اجتماعی قوانین ہیں تو پھر تو قرآن پاک نے, مطلب ہم کیسے رب کو مان رہے ہیں کہ اس نے انفرادی قوانین بھی دے دیے, اجتماعی قوانین بھی دے دیے اور ایز اے لا دے دیے. تو کیا نعوذ باللہ میرے رب کی فراست میں کمی تھی کہ انہوں نے قوانین کی لسٹ اسٹیبلش کروائی پہلے, اور پھر ہم نے آگے سوچا کہ نہیں وہ تو اس دور کے لیے تھی, تو قرآن پاک کو تو پھر ہمیں تنسیخی آیات سے بھر دینا چاہیے. کیونکہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایک کیس اسٹڈی, آپ نے بھی لڑکی کو مارنے کی بات کی ہے, وچ آف کورس ایوری مسلم از اگینسٹ بائی دا وے, کہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کی بات ہے. مگر ابھی بہت بڑا کیس چائلڈ میرج کا کھلنے والا ہے. ابھی آپ کو پاکستان میں نہیں پتا, مجھے پتا ہے, ابھی آئے گا یورپ سے, اور قرآن پاک سے وہ آیت بتائیں گے کہ اگر ایک بچی کے حیض نہیں شروع ہوئے ہوئے اور وہ آپ کے نکاح میں شامل ہے تو اس کے ساتھ کس طریقے کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے. آپ کے تو کانوں سے دھوئیں نکل جانے اس بات پہ, تو پھر تو میں قرآن پاک کی آیتیں ڈیلیٹ کرنا شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے پرنود صاحب, آپ بات فرما رہے ہیں نا, یہ بات اس میں بچی کو مارنا اور پیٹنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مذہبی آدمی تو اس کا اتفاق نہیں کرے گا. یعنی یہ دو پہلو ہیں, تھوڑی سی شفل بھی ہو رہی ہے گفتگو, مگر میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیں. ویسے میں نے جی میرے خیال ہے کہ تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے گفتگو, اور یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت تھی آپ کی. یہاں پہ وہ مجھے لگتا ہے وہ جو حسین تصور میں نے دل میں بٹھایا نا کہ فرنود عالم صاحب کو ایک پل کے لیے ذرا دیکھیں, وہ آپ کنٹینیو اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے. جی فرنود عالم صاحب. اچھا, میں پچھلے کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ گپ شپ ہوئی تھی تو اس میں بھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ بہت احترام کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس پہ اہل علم غور کر سکتے ہیں, اور اگر میری بات غلط ہو تو یقیناً اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ اب صرف انٹرپریٹیشنز کا معاملہ نہیں رہا, یہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا. جو اہل مذہب کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ کانٹینٹ میں اور ڈائریکٹ جو متن ہے صحائف کا اس کے اوپر وہ پیدا ہو گئے ہیں, کنفیوژنز پیدا ہو گئی ہیں لوگوں کی. ان کنفیوژنز کو کن لوگوں نے دور کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو انٹرپریٹرز آ رہے ہیں, جیسے ساحل صاحب نے کہا کہ ایک انٹرپریٹر آئے گا, وہ بات کرے گا اور وہ جو ہے اپنی انٹرپریٹیشن دے گا, اور جو اس میں سے بیسٹ انٹرپریٹیشن ہوگی لوگ اس کو اختیار کر لیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا چل رہا کہ سید مودودی کی انٹرپریٹیشن اچھی ہے, سید اصلاحی صاحب کی اچھی ہے, فراہی صاحب کی اچھی ہے, غامدی صاحب کی اچھی ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کی اچھی ہے, یا اشرف علی تھانوی صاحب کی اچھی ہے. مجھے انٹرپریٹیشنز کا نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ جب کوئی بات آتی ہے میرے فائدے کی اور انسانی فائدے کی, تو اس کے اوپر جو نظم, جو آپ کا جو شعوری جو اجتماعی شعور ہے, جو آپ کا کلیکٹیو وزڈم ہے, وہ کہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے. اور جب صف بندی ہوتی ہے تو آپ کس طریقے سے اسلام کو بچانے کے لیے اس ایک شہری کے خلاف ہو جاتے ہیں, اور سب سے پہلے اس کے اوپر لیبل یہ لگاتے ہیں کہ یہ تو لبرل ہے, یہ تو یورپ سے آیا ہوا ایجنڈا ہے, اس کے اوپر کام کر رہا ہے, سو لہٰذا اس کی تو بات ہی نہ سنو. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک گھر میں رہنے والی میں اور یہ انٹرپریٹیشن کی بات نہیں ہے, یہ میں آپ کو پہلے ہی عرض کر دوں. بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ قرآن مجید سے اور نص قطعی سے بات اٹھائی جاتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر قانون سازی کی جاتی ہے, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ
کہ میں اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو اس بات کا اختیار کیسے دے دوں کہ جب میں اس پہ تشدد کروں یا میں جب اس کا استحصال کروں تو وہ میرے اوپر کوئی کیس دائر کرے یا وہ اپنے حق مانگنے کی بات کرے یا وہ اپنے اختیار کے اور اپنے حق کی بات کرے. یہ اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں ایک شہری ہونے کی حیثیت سے نہ مجھے یہ یورپ نے سکھایا ہے نہ مجھے یہ کسی NGO نے سکھایا ہے. یہ میری اپنی ہی جبلت ہے. انسان کی اپنی ہی فطرت کے اندر اس کی اپنی ہی سرشت کے اندر آزادی رکھی ہوئی ہے, وہ اپنے فائدے کی طرف جاتا ہے. یہ کراچی کا آپ کا واقعہ ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں, فلسفے کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے. عبدالستار ایدھی صاحب نے وفات سے پہلے اپنی دونوں آنکھیں دان کر دی. ان کی وفات کے بعد جو شعور اجتماعی تھا وہ اس بات کے اوپر کھڑا ہوا تھا کہ یہ بات غلط ہے. انٹرپریٹیشنز میں اس میں 5 انٹرپریٹیشنز ایک ہی وقت میں کہہ رہی تھی کہ یہ کچھ اچھا عمل نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اگر آپ انٹرپریٹیشنز جن کی غلط آ رہی ہے ان کو کاؤنٹر کرنا کس کا کام ہے؟ میرا تو کام نہیں ہے. میں تو الف سے لے کے یہ تک سب کو ایک طرف رکھ کے یہ کہوں گا کہ مجھے آپ سے کوئی رہنمائی لینی ہی نہیں ہے. مجھے رہنمائی آپ سے لینی ہی نہیں ہے. کسی کی بھی انٹرپریٹیشن مجھے نہیں چاہیے. کیا میرے اندر انٹرپریٹیشن کرنے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں انٹرپریٹیشن کروں ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اور وہ انٹرپریٹیشن اس ملک کی 22 کروڑ آبادی سے مختلف ہو تو کیا میری اس انٹرپریٹیشن کو اتنا سپیس دیا جائے گا کہ اس کو جسٹ سن ہی لیا جائے؟ بہت ہی قیمتی سوال ہے پرنود صاحب, بہت ہی قیمتی سوال ہے آپ کا. میں چاہتا ہوں یہ سوال پوچھوں. یہ 2 سوال میں نے نوٹ کیے کہ ڈائریکٹ متن کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے. ان اعتراضات کا جواب کون دے گا؟ کس کی انٹرپریٹیشن سنی جائیں گی؟ کوئی ایک معتبر ذریعہ آپ ہی بتا دیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ کیا آپ کو سیلف انٹرپریٹیشن کا حق حاصل ہے کہ نہیں. میں یہ بات کرنے لگا خواتین حضرات, ظاہر اس کا ایک اور سیریل آئے گا آپ کے سامنے. اس وقت کے لیے میں دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں, اور اس اختصار کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان.